الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين عنيس الغريبين، رحمة للعالمين، محمد المصطفى المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محترم سامعین کرام، احباب کرام، ماہ ذوالحجہ دی اج 8 تاریخ ہے. اس مناسبت نال آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا.
اللہ تعالیٰ دے حضور دعا حق بیان کرن سمجھن عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذو الحجہ حج مبارک اور قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اما ہاجرہ انہاں دی سنت مطہرہ دا نام ہے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کس نوں سدے نے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تواڈے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام دی سنت دا نام ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا کہ ابراہیم اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے لے تے تسا بیت اللہ شریف والی جگہ تے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ نو اپنے شیر خوار بچے نو لے تے چلے گئے۔ اہلیہ عرض کر دینے حضور کتھے لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک سخی ہے، سخی دی دعوت تے تانوں لے جا رہی ہوں۔ جس وقت مقام ابراہیم دے کولوں پہنچے ایک بیلی دا اس وقت درخت آیا، اس تو علاوہ کوئی درخت نہیں آیا، دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہے، دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام نو آپ فرماندے نے کہ اتنے بیری دے درخت تھلے بیٹھ جاؤ۔ جس سے بیٹھ گئیاں نے خود گھوڑا موڑ تے جاون لگے نے تے انہوں نے گھوڑے دی واگ پکڑ لئی۔ عرض کیتی ہے سرتاج تسا سانو کہندے حوالے کرتے جا رہے ہو، ایک میں عورت زاد ہاں، ایک شیر خوار بچہ ہے، کہندے حوالے کرتے جا رہے ہو۔ آواز آئی اذ اللہ یزیعنا، فرمایا اس خدا دے حوالے کر جیاں پورا جہان جن دی ملکیت ہے۔ اس وقت اما ہاجرہ نے فرمایا اذ اللہ یزیعنا، اگر اللہ دے حوالے کر جا رہے ہو تے پھر اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ واپس چلے گئے۔ پیاس دی انتہا ہے، شدت دی پیاس لگی ہوئی ہے، جو پانی آپ دے کولو آیا آپ نے نوش جام فرمایا۔ پھر پیاس لگی، پانی نہیں مل رہا، چھوٹا جیا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس دی سکت برداشت نہیں کر رہا، بار بار بلکتے رو رہا ہے۔ اماں دے کلیجے تے چھری چل رہی ہے، اٹھدیاں نے صفا تے جاندیاں نے، کوئی جگہ نظر آ جاوے جتوں بچے نوں پیاس جڑی ہے اس دی بجھائی جا رہے، جتے کوئی گھاٹ مل جاوے، صفا تے چار طرف ویکھیا پانی نظر نہیں آیا۔ پھر گئیاں نے مروہ تے چڑھیاں نے، پھر پانی نظر نہیں آیا۔ پھر صفا تے گئیاں نے، پانی نظر نہیں آیا۔ پھر مروہ تے گئیاں نے، پانی نظر نہیں آیا۔ 7 چکر لگائے نے اور خیال ہے یا اللہ جے تیرا وعدہ ہے تو سانو ضائع نہیں کرے گا تے آج مہربانی فرما اساں ضائع ہو رہے ہیں۔ جس 7ویں دفعہ آئے نے جتے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی لگی ہوئی آئی، اس وقت اس ایڑی دے زور نال اللہ تعالی نے آب زمزم پیدا فرما دیا۔ پانی ابل رہا ہے، اس پانی دے ارد گرد ایک بنی جڑی ہے وہ بنا رہی نے، اور بنی بناون دے نال کی آخدے نے زم زم ٹھہر جا، زم زم ٹھہر جا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے رحم اللہ امہ اسماعیل، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام دی والدہ تے رحم کرے، اگر وہ بنی بناتے زم زم کہتے اس پانی نو ران روک دیاں لکانا معینن، آپ نے فرمایا وہ پانی پوری دنیا تے پھیل جاندہ۔
وہ پوری دنیا تے وہ پانی پھیل جاندہ. آپ نے ایک بنی بنائی ہے چاروں طرف اور فرمایا زم زم ٹھہر جا. وہ زم زم اس وقت جڑا آپ دا کھایا اج بھی اسانوں کی سدنے آب زم زم یعنی ٹھہرا ہوا پانی, ٹھہر جا. آپ نے اس وقت جڑا ہے پانی روک لیا, خود بھی پانی پیتا, بیٹے دی بھی پیاس بجھائی. جنگل دے درختاں دے نال جڑا ہے اپنا پیاس بجھا رہی نے. اس وقت بنی جرہم قبیلہ وہ اس وقت اتھوں گزریا. انہوں نے ویکھیا کہ پرندے اتھے جڑے نے اتر رہے نے. جڑے دانشور لوگ نے نا, جڑے سمجھدار لوگ نے, انہوں نے بڑا پتہ چل جاندہ ہے پرندے ایویں نہیں اتر دے کسے وجہ تو اتر رہے نے. انہوں نے کہا اتھے پانی ہوئے گا. بندہ بھیجیا گیا. انہوں نے ویکھیا ایک عورت حسین و جمیل بیٹھی ہوئی ہے, سر تو لہتے پیراں تک جڑا ہے کپڑے نال اپنے آپ نو ڈھانپا آیا ہے. گود وچ اس تے ایک بچہ جڑا ہے سنبھالے بیٹھی ہوئی ہے. اپنے قبیلے کول گئے, انہوں نے آکھیا کہ ایک عورت ہے, اس دے کولوں جڑا ہے پانی جڑا ہے چل رہا ہے اور بہت بڑا جڑا ہے چشمہ جڑا ہے امڑ رہا ہے. سارے قبیلے والے جڑا ہے دوروں آئے. آواز غیبوں آواز کی آندی ہے, اے جرہم قبیلے دے بچوں بوڑھو عورتوں سن لو, جیڑی عورت تسی ویکھ دے پائے ہو نا اے عام عورت نہیں ہے. ذرا پردے نال نظراں نو جھکاتے آؤ. اے نبی دی بیوی ہے, ان دی بیٹ اور ان دی کولوں جڑا بیٹا ہے اے اندہ بیٹا ہے, ان دی گودی وچ جڑا ہے اندہ بیٹا ہے. اس وقت آپ دے کولوں قبیلہ جڑا ہے سارا اکھیں جھکا تے عرض کر دینے حضور اگر تواڈی اجازت ہوئے اساں ایتھے رہ سکنے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں لیکن اجارہ داری تواڈی نہیں ہوئے گی, ایک میرا ہوئے گا, پانی تے جڑا ہے تصرف میرا ہوئے گا. جتنے دن تسی رہنا ہے اور رہ سکتے ہو. ندا آئی کہ اے جرہم کے با دیا گردو ادب کی جا ہے بوڑھو جوانوں اور تو مردوں. یہ عورتی اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے یہ نبی کی زوجہ ہے, وہ نبی کا بیٹا ہے. آواز آئی ذرا اپنے آپ نو سنبھالتے گل کرنا ہے. اے نبی دی بیوی ہے جیڑی اندی گود وچ بچہ لیٹا ہویا ہے, اے نبی دا بیٹا ہے. عرض کر دینے حضور رہنا چاہنے ہو. آپ نے فرمایا رہو. کچھ دنوں تو بعد آپ جوان ہو گئے. کچھ دنوں تو بعد آپ فلما بالغا ماہ السعی, حضرت ابراہیم علیہ السلام اما حاجرہ سارا کل گئے. اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے بیٹے نو ویکھاواں, اجازت ہوئے تو اپنے بیٹے نو ویکھاواں. آپ نے فرمایا ایک شرط اجازت ہے, اتے تسی تھلے قدم نہیں رکھنا, گھوڑے دے اتے رہنا ہے, تھلے قدم نہیں رکھنا. اے شرط تانوں اجازت دینی. ہاں آپ جس لئے آئے نے اس وقت آپ دی عمر جڑی ہائی 13 سال تو گزر گئی ہائی, اور بنی جرہم دے قبیلے دے سردار نے اپنی بیٹی آپ نو اپنے عقد واسطے دے دیتی آئی. او بادشاہ دی بیٹی آئی اور اپنے حاکم دی بیٹی آئی. اس گلو ذرا توند مزاج آئی اور بڑی توند مزاج جی قسم دی آئی. جس لئے آپ آئے نے تے آپ نے پوچھیا کہ میں اپنے بیٹے نو ملنا چاہنا جن دا نام اسماعیل ہے. کہاں لگی اچھا اسماعیل تواڈا ہی بیٹا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا ہی بیٹا ہے. کہاں لگی کہ وہ شکار تے گئے نے تے وہ تو واپس آ جاویں گے, شکار تے گئے نے واپس آ جاویں گے. آپ نے فرمایا بیٹا مینوں اے دس چاہ تواڈی کیویں گزردی پئی ہے؟
عرض کی ابا جی ساڑی اچھی نہیں گزر رہی، اچھی گزر نہیں رہی، کدے ملتا ہے کدے نہیں ملتا، کدے بھوکے ہی سو جانے، جدن شکار تے چلے جاندے نے ادن کھا لینے ہیں، جدن شکار تے نہیں جاندے ادن حضور ساڑے کل کچھ نہیں ہوندا، اچھی نہیں گزر رہی، نا شکری دے کلمات جڑے ہیں ادا کیتے۔ آپ واپس چلے گئے، فرمایا میرے بیٹے نو پیغام دے دیوا ہے کہ اپنے گھر دی دہلیز نو بدل لوے، اپنے گھر دی دہلیز نو بدل لوے۔ جس لئے آپ آئے، آپ نے فرمایا میں نو خوشبو آ رہی ہے، کوئی مہمان تے نہیں آئے؟ آپ دی اہلیہ عرض کر دی ہے کہ ایک بابا جی آئے سی اور پیغام دے گئے سی کہ اپنے گھر دی دہلیز نو بدل لے۔ آپ نے فرمایا جا ابا جی نے تینو طلاق دا حکم دیتا ہے کہ نبی دے گھر وچ جیڑی عورت ہے ناشکری نہیں ہونی چاہیے، نبی دے گھر وچ ایسی عورت ہونی چاہیے ہر حالت وچ، چاہے بھوک ہووے چاہے پیاس ہووے، چاہے رج ہووے چاہے کج ہووے، جیویں بھی ہووے ہر حال وچ گزارا کرنا والی ہونی چاہیے۔ لہذا ابا جی دا حکم ہے تینو طلاق دیوان دا، آپ نے طلاق دے دیتی، ایک اور خوبرو عورت نال آپ نے شادی کیتی۔ کچھ دنوں تو بعد پھر آپ اپنی اہلیہ دی اجازت لیتے آئے نے، اہلیہ نے آکھیا اس شرط تو اجازت ہے کہ تسیں زمین تے پاؤں نہیں رکھو گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ آپ اس جگہ تے آئے، دوسری اہلیہ آپ دی کھڑی ہے، عرض کر دی ہے حضور تسی کون نے؟ فرمایا میں اسماعیل نو ملان آیا۔ حضور تسی تھلے آؤ، تھوڑی کوئی خاطر مدارت کیتی جاوے، کوئی پانی پلایا جاوے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں منت مانی ہے کہ زمین تے قدم نہیں رکھنا۔ ابا جی تسی نہ تھلے زمین تے قدم رکھو، ایک پتھر اٹھایا اور گھوڑے دے نال جڑا دونوں طرف پتھر رکھ دیا کہ گھوڑے دے اتے پیر رکھ لو تسی اور زمین تے قدم نہ رکھے، تواڈی جڑی ہے حضور منت بھی پوری ہو جاسی۔ آپ نے جے پتھر دے اتے جڑا ہے پیر رکھیا، پانی لے آیا گیا، آپ دے پیراں نو دھلایا گیا، آپ دے ہتھاں نو دھلایا گیا، گھر وچ جو ماں حاضر آیا آپ دے سامنے حاضر کیتا گیا، کھانا آپ نے تناول فرمایا۔ فرمایا ابا جی تسی کون نے؟ فرمایا بیٹے اسماعیل نو یہ آخنا ہے کہ گھر دی دہلیز نو ثابت رکھے، گھر دی دہلیز نو ثابت رکھے، بہت اچھی دہلیز ہے۔ آپ پھر واپس چلے گئے، اس دوبارہ واپس چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، فرمایا انج معلوم ہوندہ ہے جیویں مہمان ہے، فرمایا کہ بابا جی آیا ہے، بڑے نورانی شکل والے ہیں اور پیغام دیتے گئے نے کہ میرے بیٹے نو یہ آخنا ہے گھر دی دہلیز نو قائم رکھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جی تیرے تے بڑے خوش گئے نے اور خوشی نال پیغام دیتا ہے کہ اس عورت نال گزارا کرنا ہے، یہ بہت شکر مند عورت ہے، خدمت گزار عورت ہے، جس سے آپ دی عمر تقریباً 13 برس ہوئی۔ اس وقت دا واقعہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، ابراہیم علیہ السلام جس نے تیسری دفعہ آئے اپنے تیران درست کر رہے آئے آپ، جس نے باپ نے بیٹے نو ویکھیا، بیٹے نو باپ نے ویکھیا، 13 سال بعد باپ تے بیٹے دی آپس دی جڑی ہے ملاقات ہو رہی ہے، نہ باپ نے بیٹے نو پہلے ویکھیا ہے نہ بیٹے نے باپ نو ویکھیا ہے، محبت پدری شفقت پدری ابلتے باہر آ رہی ہے، ایک دوسرے دے گلے مل رہے نے، نالے اکھاں وچوں آنسو روان نے، نالے اکھاں وچوں آنسو روان نے، اکھاں وچوں آنسو روان نے۔ اس وقت فرشتاں وچ ہلچل مچ گئی، یا اللہ تیری محبت دا دعویٰ بھی کریندا ہے، تیری محبت دا دعویٰ بھی کریندا ہے، پتر نال اوویں پیار بھی کردا پیا ہے، پتر نال اوویں پیار بھی کردا پیا ہے، حکم ہے ازما لینے ہیں، ازما لینے ہیں۔ جس 12-13 سال دے ہوئے اس وقت بیٹے نو خواب وچ فرمایا ابراہیم جڑی سب تو پیاری چیز ہے نا میری رستے وچ قربان کر دے، میرے رستے وچ قربان کر دے۔ صبح اٹھے نے کچھ اٹھ جڑا نے اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتے نے، دوسری رات پھر جڑا ہے یہ ہوئی خواب آیا، میں کہا پیاری چیز قربان کر، اس تو دگنے اٹھ جڑے نے آپ نے اللہ دے راہ وچ ذبح کرتے دے دیتے نے۔ تیسری دفعہ پھر خواب آیا جڑی جان تو بھی زیادہ پیاری ہے نا اس نو قربان کر، اس نو قربان کر۔ نبی دا خواب ایویں نہیں ہوندا، نبی دا خواب وحی الہی ہوندا ہے،
نبی دا خواب وہی الہی ہوندا ہے، اللہ دی طرف حکم ہو گیا، بیٹے نو سدیا، اے بیٹے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أذبحك فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب وچ ویکھیا ہے، انی اذبحک، انی ارا فی المنام، میں خواب ویکھیا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تینوں ذبح کردا پیاں، تیرا کی خیال ہے؟ تیرا کی خیال ہے؟ کیا ذبح ہونا چاہنا ہے؟ بیٹے کی عرض کرتا ہے، بیٹا عرض کرتا ہے ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی اگر اللہ دا حکم ہے اوے جیویں حکم ہے کر گزرو، انشاءاللہ تعالی۔ اسماعیل علیہ السلام اے ایک اسماعیل ہے، اگر لاکھ بھی اسماعیل ہوئے تے پیچھا نہیں بجے گا، اپنے آپ نو قربان کر دے گا، اپنے آپ نو قربان کر دے گا۔ اے ایک اسماعیل ہے، اگر لکھ بھی جاننا ہوئے اللہ دا حکم ہوئے، اسماعیل پیچھا ہٹن والا نہیں ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامتی تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامتی تھی، سکھائے کسے نے اسماعیل کو آداب فرزندی، لیت ٹر پہنے۔ اماں جی پوچھدیاں نے حضرت حاجرہ بیٹے نو کدے لے جاتے رہے؟ فرمایا ایک سخی دی دعوت تے لے جا رہی ہیں، ایک سخی دی دعوت تے لے جا رہی ہیں۔ جس سے دور گئے نے تے شیطان بوڑھے شخص دی شکل وچ اماں جی کو لا گیا۔ اماں جی تانوں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو کتھے لے گئے نے؟ فرمایا کہ سخی دی دعوت تے لے گئے نے۔ فرمایا سخیاں دی دعوت تے چھری نال نہیں لے جاندے، رسا نال نہیں لے جاندے، اے بیٹے نو قربان کرن واسطے لے جا رہے نے۔ فرمایا ایک باپ اپنے بیٹے نو بھی قربان کردا ہے۔ فرمایا اللہ، شیطان کہندا ہے اللہ دا حکم ہے ایویں کر رہا ہے۔ تے اما حاضرہ کی فرماندی نے اے تے ایک اسماعیل ہے، اگر لاکھ اسماعیل بھی ہوندا تے میں اللہ دے حکم تے قربان کر دیندی۔ اے ایک اسماعیل ہے، لاکھ بھی ہوندا اگر میں اللہ دے حکم تے قربان کر دیندی۔ ہٹتے آیا اسماعیل نے کہندا ہے تیرے باپ نو ایک خواب آیا ہے، شیطان دی جڑی ہے، شیطان دی طرف وہ ایک خواب آیا ہے اور ذبح تینوں کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کدے باپ نے بھی بیٹے نو ذبح کیتا؟ کہندا ہے اللہ دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے۔ بیٹا کی عرض کردا ہے ایک اسماعیل ہے، لاکھ ہوندا تے قربان ہو جاندا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کی گل ہے؟ فرمایا ابا جی ایک شیطان آ رہی ہے، ایک بوڑھا شخص آ رہی ہے۔ فرمایا بیٹا جتھے تیرے کول آوے اتھے کنکری مار، جتھے تیرے کول آوے اتھے کنکری مار، اور 7 کنکریاں ماریاں نے۔ اللہ نے فرمایا ایک کنکریاں میں ایویں جاری رکھساں قیامت تک لوگاں نو پتہ چل جاوے گا اے کنکریاں مارن نال حج ہوئے گا، اس تو علاوہ حج بھی نہیں ہوئے گا۔ اے نبی دی سنت ہے، نبی دے بیٹے دی سنت ہے۔ اس تو بعد اس بیٹے نو بچھاڑیا، گھٹنا رکھیا، چھری نو تیز کیتا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی ہوئی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا حیرت
دیکھا یہ نظارہ اج کل اج تک کسے نہیں ویکھیا آیا باپ دے ہاتھ وچ جیڑا ہے چھری ہوے بیٹا قربان ہون واسطے موجود ہوے اج تک کسے نہیں ویکھیا آیا چشمے فلک نے بھی یہ جی گل نہیں ویکھی آئی باپ بھی تیار ہو گیا بیٹا بھی تیار ہو گیا قرآن کی آخدہ پیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین دوویں راضی ہو گئے باپ نے اپنا سر جھکا دیتا قربانی کرن واسطے بیٹے نے اپنا سر جھکا دیتا قربانی ہون واسطے فلما اسلما تسنیہ دا صیغہ ہے دونوں راضی ہو گئے اللہ دے حکم دے سامنے وتلہ للجبین باپ نے اپنے بیٹے نو متھے دے بال لٹا دیتا بیٹا عرض کرتا ہے ابا جی 3 شرطاں نے فرمایا بیٹا کی شرط ہے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی اکھاں تے پٹی باندھ لاؤ اپنی اکھاں تے پٹی باندھ لاؤ انج نہ ہوئے میں تڑپاں باپ دی محبت جوش چاہ جاوے تواڈے دل وچ کوئی خیال آ جاوے اللہ فرماوے کہ اے ابراہیم مینوں قربانی اے جئی نہیں چاہیے اکھاں تے پٹی باندھ لو اور دوسری حضور میرے بندن کس تے باندھ دیو بندن میرے جڑے نا کستے بن دیو ہاتھ پیر میرے بن دیو اے نہ ہوئے میں تڑپا میرے خون نال تواڈے کپڑے خراب ہو جاویں اور تیسرا اے چھری نو تیز کر لو اے نہ ہوئے چھری تیز نہ ہوئے اللہ فرماوے اے ابراہیم جان بوجھتے کڈی چھری استعمال کیتی ہے چھری تیز کر لو چوتھی یہ ہے کہ میرا کرتا جڑا ہے میری والدہ دے کول لے تے چلے جاؤ جس میری یاد آوے میرے کرتے نو ویکھتے صبر کر لوے گی میری کرتے نو ویکھتے صبر کر لوے گی فلما اسلما وتلہ للجبین باپ قربانی دیون واسطے راضی ہو گیا بیٹا قربانی دیون واسطے راضی ہو گیا باپ قربانی لمن واسطے راضی ہو گیا وتلہ للجبین باپ نے اپنے بیٹے نو متھے دے بل لٹا دیتا اور چھری چلا دیتی چھری چلن تے نہیں ہوندی بارہا کوشش کیتی خون نہیں ابل رہا اکھاں تو پٹی کھولی چھری ہوئے ہے چھری نو دوبارہ تیز کیتا پھر چلائی چھری دوبارہ نہیں چلی چھری در مخاطب ہوتے آنکھ دینے اے چھری پتھر دا کلیجہ شک کر دی پئی ہے میرے اسماعیل دا کلیجہ تے بڑا نازک ہے ان دا گلا تے ریشم تو بھی نازک ہے انہوں کیوں نہیں کٹ دی پئی چھری کی آواز دین دی ہے اے ابراہیم اللہ نے ایک دفعہ آکھیا ہے اگنو یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے اگ میرے ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا اگ اس سے وقت ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی ابراہیم ہے اللہ مینوں 100 دفعہ آکھدا پیا ہے 100 دفعہ کہندا پیا ہے اے چھری اسماعیل دے گلے تے نہیں چلنا اسماعیل دے گلے تے نہیں چلنا باپ نو پھر غصہ آ گیا اکھاں تے پٹی بننی ہوئی اللہ نے فرمایا جبریل فوراً جنت وچوں دمبا لے جا جتے اسماعیل علیہ السلام نو چھک لے ان دی جگہ تے دمبا رکھ لے جنت وچوں دمبا لے آیا گیا آپ نو چھک لیا گیا آپ دی جگہ تے دمبا رکھ دیتا گیا اللہ اکبر کہتے چھری چلا دیتی بڑے خوش ہوئے کہ قربانی منظور ہو گئی قربانی منظور ہو گئی اج قبول ہو گئی دل وچ بھی خیال کوئی نہیں ہے کہ بیٹے نو میں ذبح کردا پیاں دل وچ بھی خیال کوئی نہیں ہے اس وقت کی ہویا اکھاں تو پٹی کھولی ویکھیا دمبا ذبح شدہ پیا ہے اور سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے نے دل وچ پھر خیال آیا اللہ نو ہو سکتا ہے قربانی قبول نہ ہوئی ہوئے بیٹے نو جے قربان کرنا سی دمبے نو قربان نہیں کرنا سی اللہ نے کی فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا اے ابراہیم تیری نیت بھی ٹھیک سی تیرا عمل بھی ٹھیک سی اے میں بچاون والا سی اے ابراہیم تو اپنے خواب نو سچ کر دکھایا انا کذالک نجزی المحسنین اساں احسان کرن والا نو ایویں ہی بدلہ دیندے ہیں اے جڑا ہے
قربانی اپاں کرنے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اگر سانو اسماعیل قربان کرنے پہ جندے، آج کسے اسماعیل نو قربان نہیں کرنا آیا، فرمایا تسی جانور ذبح کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا لکلی، آپ نے فرمایا ہر وال دے عوض اللہ نیکی عطا فرماسی، ہر اون دے صدقے اللہ نیکی عطا فرمائے۔ آج کے تذیر میشے دا کوئی حکم ہے، میرے محبوب نے فرمایا میشے دے ہر اون دے صدقے اللہ تو انہوں نیکیاں عطا فرماسی۔ پھر دوسری جگہ آپ نے فرمایا ابن آدم دی کوئی نیکی قربانی والے دن خون بہاون تو زیادہ اللہ نو محبوب نہیں ہے، اللہ نو محبوب نہیں ہے، سب تو زیادہ محبوب ہے کہ قربانی جڑی ہے کیتی جاوے۔ پھر میں تیسری حدیث میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جنوں قربانی دی طاقت دیتی ہوئے ولم یدحنا، قربانی نہ کرے، آپ نے فرمایا میرا تے ان دا واسطہ کوئی نہیں ہے، ساڑی عیدگاہ دے بھی نیڑے نہ جاوے، ساڑی عیدگاہ دے بھی نیڑے نہ جاوے۔ چوتھی حدیث میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مینڈا لے آیا جاوے جڑا سیاہی چلدا ہوئے سیاہی ویکھدا ہوئے، ایسا مینڈا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا گیا، ان دے پیر بھی جڑے نے وہ بھی کالے ہوئے، اکھاں بھی کالیاں ہوئے اور سیاہی نظر بھی کردا ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم تقبل منا، یا اللہ اے میری طرفوں، میری امت دی طرفوں، میری اولاد دی طرف تو قبول فرما، میری اولاد دی طرف تو قبول فرما۔ لہٰذا ایک قربانی دیونا جڑا ایویں نہیں ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری سنت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام دی سنت بھی اس نال ادا ہو جاسی۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق، وما علیہ الا